تحریک اسلامی ہند مولانا صدرالدین اصلاحی کی کتاب سے غایت مقصود۔ تحریکوں کا ایک نصب العین ہوا کرتا ہے اور ان کی ایک حقیقی غایت ہوتی ہے جو اس کے نصب العین کے پس پشت موجود ہوا کرتی ہے۔ حقیقی غایت سے مراد وہ اصل مقصود ہے جس کی خاطر یہ نصب العین اختیار کیا جاتا ہے۔ نصب العین کو غالب اور غایت مقصود کو اس کی روح سمجھیے۔ مثال کے طور پر کمیونسٹ تحریک کو لے لیجئے۔ اس تحریک کا نصب العین پرولتاری نظام کا قیام ہے، مگر فی نفسی ہی یہ نظام اس کی اصل غایت مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ ہے جیسا کہ اس کا دعویٰ ہے کہ محنت کشوں، مزدوروں اور کسانوں کے ساتھ پورا معاشی انصاف ہو، انہیں ساری ضروریات زندگی فراہم ہو، ان کا استحصال نہ ہونے پائے۔ کمیونزم اگر پرولتاری انقلاب کو اپنا نصب العین قرار دیتا ہے تو صرف اس لیے کہ اس کے خیال میں یہی انقلاب اس غایت مقصود تک پہنچنے کی واحد سبیل ہے، اور اسی نظام کے وجود پر اس مقصد کا حصول موقوف ہے۔ غور و فکر کے بعد آپ دوسری تمام تحریکوں کا معاملہ بھی ایسا ہی پائیں گے، اور انہی میں تحریک اسلامی بھی شامل دکھائی دے گی۔ چنانچہ اس کا نصب العین اگر اقامت دین ہے تو اس کی غایت مقصود انسان کی اخروی زندگی کی نجات اور فلاح ہے، اور اصل اہمیت قدرتی طور پر اسی چیز کی ہے جس کے بغیر اقامت دین کا نصب العین ایک لفظ بے معنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص بھی اس نصب العین کو اپناتا ہے اسے وہ صرف اس لیے اپناتا ہے، یا کم از کم یہ کہ اسے لازماً صرف اسی لیے اپنانا چاہیے کہ اس کے ذریعے وہ اپنے خدا کی رضا حاصل کر سکے گا، اس کی رحمت و مغفرت سے ہمکنار ہو سکے گا، اور اس کی اخروی زندگی کامیاب و بامراد ہو سکے گی۔ اس ایک مقصود، اس ایک مطلوب اور اس ایک مرکز آرزو کے سوا اس کا کوئی اور حقیقی مقصود و مطلوب بالکل نہ ہوگا۔ ظاہر ہے کہ یہ انتہائی غیر معمولی اہمیت کی بات تھی، اور بالکل ضروری تھا کہ اسے ہر وقت نگاہوں میں رکھا جاتا۔ چنانچہ یہی ضرورت اور مصلیحت تھی جس کے پیش نظر نصب العین کے دیگر اہم نقطوں کو جہاں تشریح کے ذریعے ذیلی طور پر واضح اور نمایاں کیا گیا ہے، وہاں اس سب سے خاص اور سب سے بنیادی نقطے کو خود نصب العین ہی کی اصولی تعبیر میں شامل رکھا گیا ہے۔ یہ بات کہ رضا الہی اور فلاح آخرت کا حصول اقامت دین کی جد و جہد پر کیوں موقوف ہے، پچھلی بحثوں میں بخوبی واضح کی جا چکی ہے، جہاں بتایا گیا ہے کہ انسان کا مقصد وجود اگر اللہ کی عبادت ہے تو اس عبادت کی مطلوبہ بجاوری کی صحیح عملی شکل ہی کا دوسرا نام اقامت دین ہے۔ 6. دنیاوی فلاح بہترین ضمانت۔ یہ نصب العین اپنی حقیقی غایت کے مد نظر تمام تر آخرت کی فلاح و سعادت سے متعلق ہونے کے باوجود دنیاوی زندگی کی فلاح سے بھی بے تعلق نہیں ہے، بلکہ پوری طرح متعلق ہے۔ چنانچہ حقیقت واقعی یہ ہے کہ دنیا میں انسانی معاشرے کو جو امن اور سلامتی، جو سکون اور مسرت، جو خوشحالی اور اقبال مندی اس کے طفیل میسر آتی ہے، اس کی نظیر دوسرا کوئی نظام فکر و عمل نہ پیش کر سکا اور نہ پیش کر سکتا ہے۔ اس طرح یہ نصب العین دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامرانیوں کا ضامن ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ آخرت کی کامیابی اس کا حقیقی مقصود ہے، جبکہ دنیا کی کامرانی اس کا ضمنی فیضان ہے۔ اس بات کا ثبوت کہ دین کی خامت دنیاوی فلاح کی بھی بہترین ضمانت ہے، تاریخ بھی پیش کر چکی ہے، اور اسلام کے بنیادی تصورات اور اس کی تعلیمات میں بھی نمایاں طور پر موجود پایا جاتا ہے۔ ان تصورات میں سے ایک تو انسان کی نوعی حیثیت کے بارے میں اس کا یہ تصور ہے کہ وہ دنیا میں خالق کائنات کا خلیفہ اور نائب اقتدار بنا کر پیدا کیا گیا ہے۔ دوسرے حیات انسانی کے بارے میں اس کا یہ کہنا ہے کہ اس کی دنیا اور آخرت میں
کوئی ٹکراؤ تو درکنار کوئی بے ربطی بھی نہیں ہے، بلکہ یہاں سے لے کر وہاں تک ایک تسلسل ہے، اور ایک ہی زندگی ہے جس کے ابتدائی دور کا نام دنیاوی زندگی اور آخری دور کا نام اخروی زندگی ہے۔ اس صورت واقعہ کی بنا پر اسلام کی تعلیمات کا بھی حال قدرتی طور پر یہ ہے کہ وہ نہ محدود ہیں اور نہ دنیا سے بے تعلق اور آخرت کے لیے مخصوص، بلکہ دنیاوی مسائل و معاملات کو بھی وہ اسی توجہ اور ہماگیری کے ساتھ زیر بحث لاتی ہے، اور یہ کہ ایک مسئلے کے بارے میں واضح رہنمائی کرتی ہیں جس طرح کے آخرت کے معاملے میں کرتی ہیں۔ یہ تعلیمات اتنی متوازن، اتنی عادلانہ اور اتنی حقیقت پسندانہ ہیں کہ ان کے نفاذ کے بعد انسانی زندگی مسائل کی پیچیدگیوں کے عذاب سے پوری طرح معمون ہو جاتی ہے۔ ان سب باتوں کی موجودگی میں اسلام کا دنیاوی فلاح و عظمت کی بھی ان سب باتوں کی موجودگی میں اسلام کا دنیاوی فلاح و عظمت کی بھی بہترین ضمانت ہونا ایک ناقابل انکار حقیقت ہی کہا جا سکے گا۔ دستور نے دین کے اس اہم اور امتیازی وصف کی تشریح وضاحت ان مختصر مگر جامع الفاظ میں کی ہے۔ یہ دین جس طرح رضا الہی اور فلاح آخرت کا ضامن ہے، اسی طرح دنیاوی مسائل کے موضوع حل کے لیے بہترین نظام زندگی بھی ہے، اور انفرادی و اجتماعی زندگی کی صالح اور ترقی پذیر تعمیر صرف اسی کے قیام سے ممکن ہے۔ دستور جماعت اسلامی ہند، صفحہ 8۔ 7۔ مطلوبہ معیار۔ اس نصب العین کا معیار مطلوب دو لفظوں میں یہ ہے کہ پورا انسانی معاشرہ اللہ رب العالمین کے احکام و مرضیات کے رنگ میں رنگ جائے، فرد اور جماعت دونوں حق پسندی، نیک روی اور خدا پرستی کو اپنا شعار بنا لیں، فضا خیر و صلاح سے اس طرح معمور ہو جائے کہ اس کے اندر اچھا بننا آسان اور برا بننا مشکل ہو، افراد جماعت کے لیے اور جماعت افراد کے لیے حفاظت، ترقی، طاقت کا ذریعہ ثابت ہوں، امیر اور غریب میں اور سرمایہ اور محنت میں رخابت اور کشمکش کے بجائے تعاون، خیر سگالی اور بہی خواہی کے جذبات کار فرما ہوں، قانون تمام تر قرآن و سنت کے نافذ ہوں، کسی شخص یا کسی مجموعے افراد کی آزاد رائوں اور خواہشوں کا قانون سازی میں مطلق کوئی دخل نہ ہو، خدا کے بندے اپنے کو فی الواقع بندے اور محکوم ہی یقین کیے ہوئے اور اس کے اقتدار اعلیٰ کے حضور پوری عقیدت سے جھکے ہوئے ہوں، اپنے لیے کسی حاکمانہ اقتدار کے زوم باطل کا شکار ہرگز نہ ہو، فیصلوں کا انحصار سرتاسر حق اور انصاف پر ہو، طاقت یا جانبداری پر ختم نہ ہو، حکومتی نظام کا اصل فریضہ نیکی کا فروغ، بدی کی بیخونی، عدل کا بے لاگ نفاذ اور ظلم کا مکمل استحصال ہو۔ مختصر یہ کہ دین اسلام جس طرز حیات کا نام ہے، وہ اپنی سچی روح اور صحیح خالق کے ساتھ پوری طرح مجسم ہو کر دنیا کی نگاہوں کے سامنے جلوہ گر ہو گیا ہو، جس طرح کہ اپنے ابتدائی دور میں سال ہا سال تک جلوہ گر رہ چکا ہے۔ چنانچہ دستور اس معیار مطلوب کی تعیین کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس دین کی اقامت کا مثالی و بہترین عملی نمونہ وہ ہے جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے قائم فرمایا۔ دستور جماعت اسلامی ہند، صفحہ 8۔